صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف و عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج ہم سب اپنے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس وقت ہمیں اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بے ادبیاں اور گستاخیاں پوری دنیا میں اس کے دروازے کھولے جا رہے ہیں کہ ان گستاخی اور بے ادبی کی بنیاد پر معاذ اللہ مسلم نوجوان نو عمر اپنے نبی سے دور ہو جائیں۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی سے ہماری جو قربت ہے وہ صرف جسم کی قربت نہیں ہے بلکہ ہماری روح کی قربت ہے، اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ موجود ہے، اللہ کی عزت کی قسم کوئی بدبخت ہمارے نبی کی محبت کو ہمارے دل سے نکال نہیں سکتا۔ البتہ بات اتنی ہے کہ میری قوم میرے نبی سے بہت محبت کرتی ہے، ہمارے جوان اپنے آقا سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن صرف کسی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کس طرح کرنا چاہیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کا انداز کیا ہونا چاہیے، حضور سے عشق کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج کی اس محفل کے اندر سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تقریر کا دوسرا رخ یہ ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق سے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے سے پیار کرنا چاہیے، کس طریقے سے محبت کرنا چاہیے۔ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ ایمان کی جان ہے، عشق مصطفیٰ کامیابی کی علامت ہے، عشق مصطفیٰ کامیابی کی کنجی ہے، عشق مصطفیٰ نمازوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، عشق مصطفیٰ معراج مومنین ہے، عشق مصطفیٰ معراج مسلمین ہے، عشق مصطفیٰ بلندیوں پہ جانے کا ذریعہ ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو پستیوں کے لوگوں کو اٹھا کر کے بلندی تک پہنچا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو گمراہ لوگوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے گمنام لوگوں کو اللہ اکبر نامور اور شہرت یافتہ کر دیتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے کہ اگر جانوروں کو نصیب ہو جائے تو جانور کا ذکر بھی حدیث میں آتا نظر آتا ہے، عشق مصطفیٰ اگر درختوں کو نصیب ہو جائے تو درخت بھی جنت میں جاتے نظر آتے ہیں، عشق مصطفیٰ اگر پتھروں کو نصیب ہو جائے تو پتھر بھی جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے اللہ اکبر جو تقدیروں کو سنوار دیتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو انسان کو فرشتوں سے بہتر بنا دیتا ہے، فرشتے رشک کی نظر سے عاشقوں کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر عشق وہ ہے اللہ اللہ دنیا منزل تک
تک جانا چاہتی ہے، دنیا منزل تک جانا چاہتی ہے، منزلیں عاشقان مصطفیٰ کے قدموں میں آنا چاہتی ہے، دنیا کامیاب ہونا چاہتی ہے، کامیابی عشاقان رسول کے قدموں کو چومنا چاہتی ہے، بلکہ اللہ اکبر گردش دورہ کو دیکھ کر دنیا گھبرا جاتی ہے، لیکن عشاق وہ ہیں جنہیں دیکھ کر گردش دورہ گھبرایا کرتی ہے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی عشق کرنے والا کبھی وقت کا بلال بنتا ہے، عشق کرنے والا کبھی وقت کا اویس بنتا ہے، عشق کرنے والا کبھی اپنے وقت کا تاجدار بنتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا لوگ تخت و تاج کے لیے لالچ کرتے ہیں اور عشاق جہاں ٹھوکر مار دیتے ہیں وہیں پر تخت و تاج جنم لے لیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج لوگ حکومتوں کے تختے پر بیٹھ کر کے اترا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ ان کی شعر ایک نظر کرتا ہوں، اگر عاشقوں نے یہ تاج اتار کر نہ پھینکے ہوتے تو یہ تخت تاج انہیں کہاں نصیب ہوتے۔ اترے ہوئے ہمارے سروں کے پہن کے تاج، اترے ہوئے ہمارے سروں کے پہن کے تاج، جو بھیک مانگتے تھے وہ سلطان ہو گئے، جو بھیک مانگتے تھے وہ سلطان ہو گئے۔ لیکن بڑی کم نصیبی کی بات یہ ہے، جس عشق نے مسلمانوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا، آج وہ مسلمانوں کے پاس عشق رسول نہ رہا، وہ محبت رسول نہ رہی، وہ الفت رسول نہ رہی، وہ چاہت رسول نہ رہی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ سب سے بڑی دولت عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، محبت رسول کی دولت ہے۔ حضور سے پیار کرو، حضور سے عشق کرو۔ آئیے آج کی محفل میں ہم یہی نغمہ چھیڑتے ہیں، اس لیے کہ میرے دل کا درد اتنا ہے، ایک پلید، ایک خبیث، ایک نطفہ ناتحقیق نے میرے نبی کو گالی دی ہے، اس لیے میں نے طے کیا ہے آج سے لے کر رمضان المبارک تک میری جتنی گفتگو ہوگی سب کا محور عشق مصطفیٰ ہوگا، محبت رسول ہوگا، اور ہم اس اعتبار سے گفتگو کریں گے کہ اگر تم نے ہمارے نبی کی شان میں ایک جملہ نازیبا کہا ہے تو ہم اپنے نبی کی عظمت لوگوں کو بتائیں گے۔ کہاں تیری ناپاک زبان اور کہاں میرے نبی کا مقدس نام۔ واللہ میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ عرش پیدا ہونے کے بعد کانپ جاتا تھا۔ جب عرش کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ نے عرش کو تخلیق کیا ہے تو عرش کانپ رہا تھا، میرے اللہ نے عرش پر نام محمد لکھا تو عرش کو سکون مل گیا۔ جس کے نام کی برکت سے عرش کو سکون ملتا ہے، جب نام کی یہ شان ہے تو ذات والا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ کائنات کے اندر اس جیسی ذات کبھی پیدا نہیں ہوئی اور نہ کبھی پیدا ہو سکتی ہے۔ واللہ اپنے نبی کی شان یہ ہے، اپنے نبی کا مقام یہ ہے، یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کو کیا پتا کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، جس کی عظمت کو جبریل نہ پا سکے، بلکہ جبریل سید الملائکہ ہو کر، جبریل سید الملائکہ ہو کر شب معراج مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں سر رکھتے ہیں۔ جس کے تلووں میں جبریل سر رکھیں، جب ان کے تلووں کے جلووں کا یہ عالم ہے تو ان کی پیشانی کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی پیشانی کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارے نبی بڑی شان والے، اللہ نے جو نبی ہمیں دیا، میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچے بچے کو عظمت رسول بتا دو، بچے بچے کو رفعت رسول بتا دو، بتاؤ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے،
جس کی مرضی خدا چاہے، خدا جس کی رضا چاہتا ہو، اس نبی کی شان. لیکن کمزوری ہمارے اندر ہے. کسی بدبخت کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ میرے نبی کی شان کے خلاف زبان کھولتا. اگر مسلمان اپنے نبی سے ایسی محبت کرتے جیسی محبت صحابہ نے کی تھی، جیسی محبت اولیاء کرام نے کی تھی، آؤ اس محبت کی ورق گردانی سے پہلے، اس محبت کے اوراق کو پلٹنے سے پہلے میں آپ کے سامنے پہلے یہ بتاؤں، ہم نبی سے محبت کیوں کریں، ہم حضور سے محبت کیوں کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ماں باپ کا ہم پہ حق ہے، جیسے استاد کا ہم پہ حق ہے، جیسے پڑوسیوں کے ہم پہ حق ہے، جیسے بیوی بچوں کا ہم پہ حق ہے، ویسے ہی اللہ اور اس کے رسول کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں. اور اللہ کے نبی کا پہلا حق امت پر یہ ہے کہ حضور سے عشق کیا جائے، حضور سے محبت کی جائے. کیسے؟ باپ سے زیادہ محبت نبی سے، ماں سے زیادہ محبت نبی سے، اولاد سے زیادہ محبت نبی سے، مال سے زیادہ محبت نبی سے، اپنے وطن سے زیادہ محبت نبی سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی سے. میں آپ سے واقعہ نہیں بتاؤں گا، اصل عنوان کی طرف آنے سے پہلے اشارہ کرتا ہوں. دیکھو، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اگر محبت کی جھلک دیکھنا ہے تو تنہا ایک ذات، افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ